تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی ڈینجر، بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ان فرشتوں کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے۔ فرشتے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، فرشتے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی تکلیف؟ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں، اگر کوئی ہماری اور آپ کی چمڑی کو کھینچنے لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے، یہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا، یہ میرے بھی ساتھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس برے آدمی کی روح کو جلدی سے اس چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جہنم سے لائی گئی ہے اور جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان میں جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، جتنا برا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے، جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کیجئے، اپنی اولاد کے نام اسلامی نام رکھیے، اپنی اولاد کے نام بہترین عمدہ نام رکھیے۔ آج کوئی گڈو ہے، کوئی پپو ہے، کوئی چارو ہے، کوئی منا ہے، کوئی للہ ہے، عجیب عجیب نام آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہے۔ اچھے نام رکھیے، اچھے بہترین نام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ اس کے اندر سے بہت بری بدبو آ رہی ہے، ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ سجین کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی روح کو علین میں ڈالا جاتا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو آدمی برا ہوتا ہے، بد ہوتا ہے، اس کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ سجین کے اندر جو 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ یہ ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آئے لوگوں اپنا حساب لو، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر الذکر ہادم لذات الموت، آئے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ علین میں جاتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو تب چل رہا ہے جب لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب لاش کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو اٹھایا جاتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ لیکن جب وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟
آپ کے بچے، آپ کی اولاد، جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا، آپ نے کھیت میں مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے، آج آپ کے بچے بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، آپ کا باپ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چوک چوراہوں پر چائے پیا کرتے تھے، آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کی بیوی جو آپ کے انتقال پر روئے گی، لیکن 4 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے دی جاتی ہے، لوگ مٹی دینے کے بعد لوٹتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے، آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، مگر اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، سنائی جاتی ہے آواز، کیوں؟ احساس پیدا ہو، جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ میرے دوست جن کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پلاتا تھا، چوک چوراہوں پر پوڑی اور سنگاڑا کھاتے تھے، آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، یہ احساس ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، لیکن 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کتنے ذریعوں سے؟ 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ میری ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اسی لیے میں پیر پہ پیر رکھ کر کے، میری عادت نہیں ہے پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھنا، میں معافی چاہتا ہوں بغل والوں سے، بے ادبی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آدمی مر گیا، 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے، مر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے گاؤں میں ٹیوب ویل لگوا دیا۔ کیا لگوا دیا؟ ٹیوب ویل جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو ہینڈ پائپ کہا جاتا ہے، یہاں شاید آپ لوگ ٹیوب ویل کہتے ہیں، چاپا، چلیے وہ جو بھی ان کا سمجھ جائیے کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ تو وہ آدمی لگوا کر کے چلا گیا، مر گیا، مرے ہوئے سال گزر گئے، لیکن وہ چاپا کل چل رہا ہے اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ ہینڈ پائپ رہے گا، جب تک وہ چاپا کل رہے گا، مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے جانا۔ اب یہ مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کے بینر کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، آپ مسجد کے لیے چندہ دے رہے ہیں، آپ مر جائیں، جب تک مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے، صدیاں گزر جائیں، سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں، 1000 سال گزر جائیں، مسجد ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو مرنے کے بعد ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ او علم ينتفع به، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری ایک بات پر بھی اگر عمل کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے میرے پیارے بھائیوں، تو میرا 1500 کلومیٹر سے کا یہ سفر کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ آئے، ہم بھی تھوڑا چیخے چلائے،
آپ بھی چلے گئے, ہم بھی چلے گئے, نہ اس پر عمل میں نے کیا نہ آپ نے کیا, تو یاد رکھیے میرا آنا بیکار, یہ پورا کا پورا جلسہ بیکار. اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا, اللہ کی قسم میرا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جاؤں, کوئی دین کا مسئلہ بتا کر کے جاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں, میرے پیارے بھائیوں میں مر جاؤں گا تب بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ میرے بتائے ہوئے مسئلے پر آپ عمل کر رہے ہیں. تو یہ ہے او علم ينتفع به, نیک علم جو نفع بخش علم دے کر کے گیا ہے تو اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا. اور تیسری چیز اولد صالح يدعو له, نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے. آدمی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی, اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی, اس کو ثواب ملتا رہے گا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں, وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں, اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں, اٹھ جاؤ. اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ 2 فرشتے ہیں, ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے. کیا نام ہے؟ منکر, اور ایک کا نام نکیر ہے. یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں, اٹھ جاؤ. یہ اٹھ جاتا ہے. اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال من نبی کا, تیرے نبی کون ہے. وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا, تیرا رب کون ہے. وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے, یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے. سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو, جواب سیکھ لو. پہلا سوال من ربو کا, تیرا رب کون ہے. جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. وہ جواب دے گا دینی اسلام, میرے دین کا نام اسلام ہے. کیا نام ہے؟ اسلام. اور تیسرا سوال من نبی کا, تیرے نبی کون ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 سوالوں کا جواب کیا جائے گا. تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, اور تیرے نبی کون ہے. جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب چوتھا سوال اس سے کیا جائے گا, اور وہ کیا ہوگا؟ آئے اللہ کے بندے ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے. ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ. آئے لوگو یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے, آئے لوگو یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. اسی وقت غیب سے آواز آئے گی آئے فرشتوں میرے بندے کو تنگ نہ کرو, آئے فرشتوں میرے بندے کو پریشان نہ کرو, اس نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے. ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ, اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو, اس کو جنتی لباس پہنا دو, آپ اس کو اور زیادہ پریشان نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا, بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا. لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا, بددین ہوگا, نماز پڑھنے والا نہ ہوگا,
خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا. اس کے پاس بھی یہ دونوں فرشتے آئیں گے منکر نکیر, اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے. ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں ڈیگ, بڑے بڑے ڈیگ ہوتے ہیں, کھانا بنانے کے برتن ہوتے ہیں, اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں. اسے اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر کے, اڑ جاؤ, یہ اڑ جائے گا, اور وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا. یہ فرشتے سے بھی 3 سوال کریں گے. پہلا سوال, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, افسوس, ہائے میری پھوٹی قسمت, مجھے نہیں معلوم ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, افسوس مجھے نہیں معلوم ہے. اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا, من نبیو کا, تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ارے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یاد ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے, میں تو بڑے آرام سے جواب دے لوں گا. نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں, جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا, کسی مزار پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا تھا, اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹا بیٹی مانگتا تھا, اللہ کی قسم وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا. جب سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں, فجر کی اذان ہو رہی ہے, سو رہے ہیں, فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں. جی ہاں, یہ ہمارا حال ہے. میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا حال ہے, یہ ہم سب کا حال ہے. ہمارے پاس موبائل ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. ہم گندی گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم گانے بھی سن رہے ہیں. میرے نوجوانوں یاد رکھو, اگر تمہیں اس گندی فلموں کی لت لگ گئی, اللہ کی قسم تم اپنی جسمانی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور جب آدمی کو برائی کی لت لگ جاتی ہے, آدمی جب اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتا ہے, تو یاد رکھیے وہ خواہش, وہ لذت, وہ چیز کبھی اس سے ختم ہونے والی, وہ سعادت تو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے, وہ سعادت تو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے. آپ قوم لوط کو دیکھیے, حضرت لوط کہہ رہے ہیں میری قوم کی بچیاں ہیں. کہنے لگے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے دلچسپی نہیں ہے. جس کو غلط کی عادت پڑ جائے میرے پیارے بھائیوں, وہ پھر غلط کی عادت ملوث ہو جاتا ہے. اس کے سامنے حلال رکھ دو, وہ حلال نہ کھا کر کے حرام کھاتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو قوت اور طاقت ہے, وہ حلال چیزوں میں صرف ہو. حلال چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. اچھا آپ کو پتہ ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتی ہے کار کے اندر؟ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کون عقل مند سیٹ بیلٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم انجن ہے. آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو, اس کا کلر اتر گیا ہو, اس کی دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں, لیکن انجن صحیح ہے, تو بتائیے وہ کار اچھی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے وہ کار اچھی ہے؟ ایک کار بہت اچھی ہو, دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کے اندر ڈور وائزر بھی لگے ہیں, اور ڈولفن کے سیٹ کور بھی لگے ہیں, اور اس کے اندر بڑا مینٹیننس ہے, لیکن اس کار کا انجن خراب ہو, تو بتائیے وہ کار کسی کام کی ہے؟ نہیں. یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجن ہے. یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا, ملت کا, قوم کا انجن ہے. اگر نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے, اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, اور اصلاح کرنے کے لیے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں. اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟
شادی کا طریقہ ہے، یہاں لڑکے کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، یہاں لڑکی کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا، وہ لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہم اور آپ شادی دیر میں کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے۔ شادی ہم اور آپ بہت دیر میں کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھائی شیرشاہ وادیوں کے اندر شادی بہت جلدی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بہت جلدی ہوتی تھی، 16 سال کی عمر میں ہو گئی، 17 سال، 18 سال، 20 سال بہت ہوتے تھے، لیکن آج کے وقت میں 20 سال اور 22 سال بھی کچھ نہیں، کم سے کم 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے۔ میرے نوجوانوں اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے بھاگتے رہے، گندی فلموں کے پیچھے بھاگتے رہے، فلم اسٹار کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، بس یہی کہو گے ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے، ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا من نبی کا، یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اور وہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ چور چور ہو جائے گا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لیں تو دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو، دنیا میں کبھی کھیتی باڑی نہ ہو، دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، لوگوں نے کہا عثمان جب تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، آئے عثمان جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا ہے تب تم نہیں روتے ہو، کیا بات ہے قبر کے قریب سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگوں، یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب۔ میرے نبی کا حال یہ تھا، اللہ کے نبی قبرستان جائے تو رونے لگتے، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو گر رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے، آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ آپ روتے ہیں۔ میرے نبی قبرستان جائیں تو آپ کا یہ حال ہے، آپ رو رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، آج ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ پیارے نبی کا حال یہ ہے، قبر میں قبرستان جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھ سے مٹی دی۔ اللہ کے نبی مٹی دینے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے صحابی کو چھوڑتی، لیکن قبر نے میرے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر میں چلے گئے، اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے، جنت قبر کشادہ کر دی گئی ہے،
اور اگر جہنمی ہے جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی ہیں، اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے قبر کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قبر کے بعد اب آدمی کہاں اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے میدان میں۔ اب دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا۔ آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ اور کیسے جمع کرے گا؟ حفاتن، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی، کوئی جوتا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت برانڈڈ چپل اور جوتے پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ جوتا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ چپل نہیں ہوگی۔ عراتن، اور سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ دنیا میں ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں، کرتا پجامہ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اور غرلا، سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ غیر مختون ہوں گے۔ غیر مختون کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دنیا میں جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو مردوں کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں کا کیا ہوتا ہے؟ ختنہ ہوتا ہے۔ اور جس کا ختنہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غرلا، غیر مختون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ قیامت کے دن غیر مختون ہوں گے، ایسے ہوں گے کسی کا ختنہ ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا، چپل نہیں ہوگی، اور سارے غیر مختون ہوں گے۔ دنیا میں تو ختنے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ختنہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آئے اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو مرد بھی ہوں گے، اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو عورتیں بھی ہوں گی۔ آئے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، ينظرون بعضهم الى بعض بعض کو دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی بہت شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد، اے عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ الامر اشد، وہ دن بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بس مولانا عادل صاحب آئے اٹاوا سے سنائے، بڑا اچھا جلسہ ہوا، بہت مزہ آیا، چلے گئے، ساری کی ساری چیزیں ختم۔ ہم نے اور آپ نے تو دین کو مذاق سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے تو دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے دین کو ایک موج مستی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ دین اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حال ہوگا، الامر اشد، قیامت کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ کتنا خطرناک؟ تدن الشمس، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنے میل کے؟ آج یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے پتا ہے آپ کو؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے۔ کتنا دور؟ 9 کروڑ 33 لاکھ۔ اور جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا تو ذرا اندازہ لگائے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کی زبانیں ان کے منہ سے ایسے باہر نکلی ہوں گی جیسے کتوں کی زبانیں گرمی کے موسم میں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا جیسے دنیا میں کڑھائی میں تیل کھولتا ہے، وہ پسینہ بھی قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا کھول رہا ہوگا۔ گرمی کا یہ حال ہوگا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم ساری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم سے لوگ کہیں گے آئے آدم آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں، آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں، آئے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤ۔ قد غضب ربی غضبا، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔
لوگ کہیں گے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، آئے نوح آپ نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے، آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں، آئے نوح آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت نوح فرمائیں گے آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا، دیکھو مشرکوں کی سفارش نہ کرنا۔